بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین محترم، پوری دنیا پر حکومت کرنے والا ایک ایسا بادشاہ جس کو اللہ نے ایک لنگڑے مچھر کے ہاتھوں قتل کروا ڈالا۔ دنیا کی تاریخ میں بہت سے ایسے بدبخت بادشاہ اور فرعون گزرے ہیں جن کو ان کی دولت اور بادشاہت کے نشے نے مغرور بنا ڈالا اور وہ خود کو خدا کہلوانے لگے اور خدائی کا جھوٹا دعویٰ کر بیٹھے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے جو اس کائنات کا حقیقی مالک ہے اور جو وحدہ لا شریک ہے، اس نے ان جھوٹے خدائی کے دعوے داروں کو دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا، ان کو ایسے عبرت ناک موت دی اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹا ڈالا۔ ناظرین محترم، خدائی کے دعویٰ کرنے والوں میں سے ایک نام نمرود کا بھی ہے۔ نمرود شہر بابل کا بادشاہ تھا۔ علماء کے مطابق جن 4 بادشاہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، نمرود ان میں سے ایک ہے۔ ان چاروں میں سے 2 مومن تھے اور 2 کافر تھے۔ مومن میں ایک نام حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا ہے اور دوسرا حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، اور کافر بادشاہوں میں ایک نام نمرود اور دوسرا نام بدبخت نصر کا ہے۔ نمرود مسلسل 400 سال تک بادشاہ رہا۔ اس نے سرکشی، ظلم اور تکبر کا راستہ اختیار کر لیا تھا اور آخرت کے بجائے دنیا کا اصول پیش نظر رکھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دی تو اس نے جہالت اور گمراہی کی وجہ سے خالق کا انکار کر دیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے بحث کی، لیکن وہ مردود خدائی کا دعویٰ کرنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان مناظرہ ہوا جس دن وہ آگ سے نکلے تھے۔ اس سے پہلے ان کا آمنا سامنا نہیں ہوا تھا۔ جس دن وہ اکٹھے ہوئے اس دن یہ مناظرہ واقع ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب زندہ کرتا ہے اور میرا ہی رب مارتا ہے۔ اس نے کہا، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں۔ اپنی ذات کو ثابت کرنے کے لیے اس جاہل نمرود نے 2 قیدی منگوا کر بے قصور کو مار ڈالا اور قصوروار کو چھوڑ دیا اور کہا کہ دیکھ، میں جس کو چاہتا ہوں مار دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں بخش دیتا ہوں۔ اس طرح سب کو فریب دینے کی کوشش کی کہ اس نے ایک کو موت دے دی اور دوسرے کو زندگی بخش دی ہے۔ اس کا یہ عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کا جواب نہیں تھا اور نہ ہی اس کا موضوع مناظرے سے کوئی تعلق تھا۔ یہ ایک بیکار بات تھی جس سے ظاہر ہوا کہ اس کے پاس کوئی دلیل نہ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دلیل پیش فرمائی تھی وہ یہ تھی کہ جانداروں کا جینا مرنا عام مشاہدے کی چیز ہے، کیونکہ یہ واقعات خود بخود پیش نہیں آ سکتے، لہذا ضرور کوئی ایسی ذات موجود ہے جس کی مشیت کے بغیر ان اشیاء کا وجود میں آنا محال ہے۔ لازمی ہے کہ ان واقعات کا کوئی فاعل ہو جس نے انہیں پیدا کیا، انہیں اپنے اپنے نظام کا پابند کیا، جو ستاروں، ہواؤں اور بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا ہے اور بارش برساتا ہے۔ ان جانداروں کو پیدا کرتا ہے جو ہمیں نظر آتے ہیں اور پھر ان کو موت سے ہمکنار کرتا ہے۔ اسی دلیل پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا پروردگار تو وہ ہے جو پیدا کرتا ہے اور مار دیتا ہے۔ لیکن اس جاہل بادشاہ نے جو کہا کہ میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور مار سکتا ہوں، اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نظر آنے والے کام اس کے کنٹرول میں ہیں تو یہ سراسر ضد اور ہٹ دھرمی کا اظہار ہے، اور اگر اس سے مراد قیدیوں کا واقعہ ہے تو اس کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیش کردہ دلیل سے کوئی تعلق ہی نہیں، بس وہ دلیل کے مقابل دلیل پیش نہ کر سکا، کیونکہ بحث میں نمرود کی شکست کا یہ پہلو ایسا ہے جو کہ حاضرین یا دوسرے لوگوں میں سے بہت سے افراد کی سمجھ میں آنے والا نہیں تھا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور دلیل پیش کر دی اور اسے سب کے سامنے لاجواب ہونا پڑا۔ ارشاد ربانی ہے، ابراہیم نے کہا، اللہ تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، لہٰذا تو اسے مغرب سے نکال دے۔ یعنی یہ سورج روزانہ مشرق سے نکلتا ہے جسے اس کو پیدا کرنے والا اور چلانے والے نے مقرر کر رکھا ہے۔ اگر تو ہی زندگی اور موت کا مالک ہے، جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے کہ تو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، تو اس کو مغرب سے لے آ، کیونکہ جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت کا اختیار ہو وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اسے نہ منع کیا جا سکتا ہے اور نہ روکا جا سکتا ہے، بلکہ وہ ہر چیز پر غالب ہوتا ہے اور ہر چیز اس کے حکم کی پابند ہوتی ہے۔ اگر تیرا دعویٰ سچا ہے تو یہ کام کر، ورنہ ثابت ہو جائے گا کہ تیرا دعویٰ غلط ہے اور یہی حقیقت ہے، اور ہر شخص جانتا ہے کہ تو یہ کام نہیں کر سکتا، تو اس قدر عاجز ہے کہ ایک مچھر بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا جاہل اور عاجز ہونا واضح فرما دیا، لہٰذا اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا اور اس کا منہ بند ہو گیا۔ اسی لیے اللہ پاک فرماتا ہے، یہ سن کر کافر ششدر رہ گیا اور اللہ بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔
नमरूद ने अशिया खुर्दनी का इंतजाम अपने हाथ में रखा था। लोग गल्ला लेने के लिए उसके पास जाते थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी दूसरे लोगों की तरह गल्ला लेने गए। उसने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को गल्ला देने से इनकार कर दिया और उनके साथ दूसरे लोगों को गल्ला दे दिया। आप खाली हाथ लौटे और घर के करीब पहुंचे तो दोनों बोरे मिट्टी से भर लिए और सोचा कि जब मैं घर में पहुंचूंगा तो जब घर वाले मुतमईन हो जाएंगे। घर पहुंचकर उन्होंने बोरे उतारे और खुद सो गए। आपकी ज़ौजा मोहतरमा हजरत सारा उठकर बोरों के पास गईं तो देखा कि वो उम्दा गल्ले से भरे हुए हैं। उन्होंने खाना तैयार कर लिया। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो देखा कि खाना तैयार है। उन्होंने पूछा, ये खाना कहाँ से आया? ज़ौजा मोहतरमा ने फरमाया कि जो आप लाए थे उसी से तैयार कर लिया है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये अल्लाह पाक ने मौजज़ाना तौर पर अता फरमाया है। नमरूद मरदूद हर बार तौहीद की दावत को कबूल करने से इनकार करता रहा। फिर आखिर बोला, तू अपने लश्कर जमा कर ले, मैं अपने लश्कर जमा करता हूँ ताकि तेरे खुदा के साथ मेरा मुकाबला हो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मरदूद तू अपना लश्कर जमा कर, मेरा खुदा कुन फयाकून में जमा कर देगा। तब वो मरदूद मशरिक को मगरिब की फौज को जमा करने लगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आखिरी बार भी उसको हिदायत की दावत दी, लेकिन उस मरदूद ने कहा कि मुझे तेरे खुदा की कुछ चाहत नहीं। उस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी कि ऐ मालिक, ये मलऊन नाफरमान तेरे साथ मुकाबला करना चाहता है, इसको हलाक कर दे और सफ़ा हस्ती से मिटा डाल। तेरी मखलूक में मच्छर अदना और ज़ईफ़ है और कई जानवरों की खुराक बनता है। मैं तेरी रहमत से उस मच्छर को मांगता हूँ कि वो इस मरदूद का खात्मा करे। बस उनकी दुआ कबूल हुई। नमरूद मरदूद ने अपनी फ़ौज को मैदान में इकट्ठा किया हुआ और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि अगर तेरा खुदा चाहे तो ज़मीन की हुकूमत हमसे छीन ले, मगर उससे पहले मेरी फ़ौज का मुकाबला करे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि मरदूद तू देख, मेरे खुदा की फ़ौज आ गई है। नमरूद ने देखा कि आसमान स्याह होता चला गया। ये देख कर लश्कर मरदूद में हलचल मच गई, मच्छरों का शोर फैल गया और इस मरदूद का सारा जोशो खरोश जाता रहा। यूँ अल्लाह पाक ने इस लश्कर पर मच्छर मुसल्लत कर दिए। उन्होंने उनका गोश्त इस तरह खा लिया कि सिर्फ हड्डियां ही बाकी रहेगी, बाकी कुछ न बचा। एक मच्छर उस पलीद नमरूद की नाक में घुस गया और दिमाग में जाकर उसका मगज खाने लगा। मरदूद ऐसे अजाब में गिरफ्तार हो चुका था जिसका चारा कुछ न हो सका। वो हर किसी से सर पर लकड़ी या थोड़ा मरवाता जिससे मच्छर कुछ पल दम लेता और उसको चैन आता। शबो रोज उसके सर पर जूते मारे जाते, हत्ता कि अल्लाह पाक के हुक्म से वो मरदूद कुफर की हालत में हलाक हो गया। अल्लाह हम सब का हामी हो, नासिर हो, आमीन। नाज़रीन मोहतरम, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल यादगार वाक़यात को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।